اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ اب یہ نئے کردار ہمارے پاس آگے اس کہانی میں، احتیاج اور افلاس یہ ہیں آپ کی اس کہانی کے ولن، جو منفی کردار ہیں جن کے باعث یہ ساری آفت ملک فراق پر آئی تھی۔ لوگ بدنیت ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احتیاج ضرورت کو کہتے ہیں، محتاجی، افلاس غربت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بزرگانہ لباس پہنا اور پیرزادے بن کر آئے، بڑے نیک لوگ بن کر وہ وہاں اس سلطنت میں پہنچے، یعنی ان کا ظاہر اور تھا اور باطن اور تھا، منافق تھے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، طمع لالچ کو کہتے ہیں، خمیر تھے، یعنی وہ ان کے اندر قدرتی طور پر لالچ رکھا گیا ہے انسانوں کے اندر، وہ اسی مٹی سے بنے ہیں، اس مٹی کے اندر ان کے خمیر کے اندر لالچ موجود ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چونکہ انسان کے اندر قدرتی طور پر لالچ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ان کی طرف راغب ہو گئے، احتیاج اور افلاس کی طرف، اور انہوں نے اپنے نیک دل فرشتہ سیرت بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، معتقد عقیدت مند کو کہتے ہیں، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، یعنی اب ماحول بالکل مختلف ہو گیا۔ وہ محتاجی اور حاجت مندی کو وہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ اس کوشش میں ہوتے کہ ضرورت مند ظاہر کریں۔ یہ سب کچھ احتیاج اور افلاس کا دیا ہوا تھا۔ اب یہ کردار بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اخلاقی منفی اقدار ہیں، لیکن یہاں پر ان کو مجسم کر لیا گیا ہے، کردار باقاعدہ بنا لیا گیا ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراح کا رنگ بالکل بدل گیا۔ نحس قدم، جس کو آپ منحوس کہتے ہیں، نحوست کا باعث، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ پہلے حال کیا تھا، آرام بادشاہ کی اس ہمراہی میں، اس کی معیت میں ملک فراق کے لوگ جو تھے وہ ان کو سب کچھ قدرتی وسائل پورے طور پر میسر تھے، لیکن اب لوگوں میں طرح طرح کی ان کی ضرورتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ کثرت اور وہ جو وافر تھیں چیزیں، وہ سب کچھ انہیں کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ملک فراق میں خسرو آرام کی بادشاہت کے زمانے میں صرف موسم بہار کا ہوتا تھا، اب سال میں موسم 4 ہو گئے، یعنی اب باقی موسم بھی ان کو متاثر کرنے لگ گئے تھے، ان کی شدت ان پر اثر انداز ہونے لگ گئی تھی۔ زمین بنجر ہو گئی۔ یہ نتائج ہیں احتیاج اور افلاس کی ہمراہی اختیار کرنے کے۔ زمین بنجر ہو گئی، کچھ بھی نہیں اگتا تھا، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری، یعنی جو بھلا برا اگتا تھا، ساگ پات، بس کچھ چیزیں اگتی تھیں، انہی پہ ان کا گزران ٹھہری، ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، گزر بسر تھی۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے تھوڑے بہت اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ جب سخت سردی پڑتی تھی تو پھر مجبور ہو جاتے تھے، پھر کچھ نہ اگتا تھا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا تھا۔ ٹڈی دل ٹڈیاں ہوتی ہیں جو آج کل پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور سابقہ زمانوں میں جو قوموں پر عذاب آتے تھے ان میں سے عذاب کی ایک قسم تھی کہ ٹڈیاں حملہ آور ہو جاتی تھی۔ جھنڈ کے جھنڈ ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور جہاں سے گزرتی ہیں وہاں چند منٹوں کے اندر ہی سب کچھ وہ صفایا کر دیتی ہیں فصل کا، کسی بھی چیز کی وہ فصل ہو۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب ظاہر ساری فصل ٹیڑھی تباہ کر دیتی ہے تو پھر قحط پڑ جاتا تھا۔ ملک فراق میں بھی یہی ہوا کہ کبھی کبھی قحط بھی پڑ جاتا تھا ٹڈیوں کی بدولت۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی ملک فراق میں، اب بیماریاں بھی آنے لگیں، کیونکہ لوگوں کی وہ خوراک ان کی جسموں کی قوتوں کے ساتھ موافق نہیں رہی تھی، اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا، ایسا ہنگامہ ہوا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا، یک قلم سرے سے۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی تبدیلی آئے، کچھ بہتری کا انتظام کیا جائے۔ اب ان لوگوں کو بھی یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا ان کے اندر کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب بھی اگر ملک فراق کے انتظام میں کوئی تبدیلی، کوئی بہتری نہ لائی جاتی تو پھر ملک فراق بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، اور مسائل تو پھر بھی دیکھے جا سکتے تھے، ان سے پھر بھی
نپٹا جا سکتا تھا، لیکن قحط بھوک جو تھی یہ ناقابل برداشت تھی، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ اب انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوا کہ ہم نے ملک فراغ میں آرام بادشاہ کی حکومت کو، اس بادشاہ کو چھوڑ کر ہم نے اپنے لیے کیسی مصیبت کا انتخاب کیا۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ تدبیر اور مشورہ یہ دو اور کردار ہیں۔ اب ان کے نام دیکھیے، جو ان کے نام ہیں بالکل ویسے ہی ان کا کام بھی ہے۔ عالم کا رنگ بے رنگ یعنی جب وہ وہاں کا، اس دنیا کا، اس ملک کا نظام بگڑنا شروع ہوا تو یہ دانش مند دو، کیونکہ یہ ویسی طبیعت نہیں رکھتے تھے جیسی وہاں کے عوام کی ہو گئی تھی، تو یہ تجربہ کار لوگ دنیا سے علیحدہ ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا، ضرورت مند صاحب ضرورت، اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ صلاح مناسب، اچھا مشورہ دیتے تھے، کیونکہ ان کا نام ہی دونوں کرداروں کا تدبیر اور مشورہ ہے۔ تدبیر کوئی حکمت عملی اختیار کرنا، کوئی طریقہ کار اختیار کرنا، اور مشورہ جانتے ہیں، یہ لوگوں کو اچھا مشورہ ضرور دے دیتے تھے جو ان کے پاس جاتا تھا۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے، وہ ملک فراخ کے عوام کی بات ہو رہی ہے، کہ برائے خدا، خدا کے لیے کوئی ایسی راہ نکالی ہے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، کہ انسان جو بوتا ہے وہ اسے کاٹنا پڑتا ہے، آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سار لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک فراخ کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اب یہ آپ کی کہانی کا مرکزی کردار، ہیرو آف دا سٹوری آ گیا ہے، اور یہ بیٹا ہے احتیاج و افلاس۔ روایتی پرانی فلموں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو ہیرو ہوتا تھا وہ ولن کا بیٹا ہوتا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اکثر اچھائی برائی کی گود سے جنم لے لیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک نسل یا ایک خاندان جو برائیوں میں مبتلا ہو وہ آگے نسل در نسل ہی ایسے چلتی چلی جائے، ان میں بھی کوئی ایک خیرت مند پیدا ہو سکتا ہے، ایک نیک اور مصلح شخص جنم لے سکتا ہے۔ آپ کو اپنی برائی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کی فطرت ہو، وہ عادت بھی ہو سکتی ہے اور اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تدبیر اور مشورہ، وہ ملک کے فراخ کے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، ایک حل ہے اور ایک شخص ہے جو آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہ شخص کون ہے جی؟ وہ احتیاج اور افلاس ہی کا بیٹا ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، اس کی چال ڈھال، اس کے طور طریقے مختلف ہیں، وہ اپنے والدین پہ نہیں گیا، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ امید کا دودھ پینے سے مراد یہ ہے کہ وہ امید پسند ہے، رجائیت پسند ہے، وہ ہنرمندی نے اسے پالا ہے، یعنی ہنرمندی اس کے اندر بہت پائی جاتی ہے، بڑا ہنرمند ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ کمال کاملیت کو کہتے ہیں کسی چیز میں مہارت رکھنا، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے، یعنی وہ مختلف ہے، احتیاج اور افلاس کی طرح نہیں ہے، شاید وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے، اس لیے اس کے پاس جائیے۔ تدبیر و مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے۔ سراغ ٹھکانہ، نشان، دامن کو میں، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک جوان کوی ہیکل کھڑا ہے۔ کوی ہیکل، بھاری جسامت کا مالک، ہٹا کٹا چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، جھریاں پڑی ہوئی چہرے کے اوپر، دھوپ سے تمتمایا ہوا، تمتمانا، چمکنا، مشقت کی ریاضت بھی مشقت ہی کو کہتے ہیں، سے بدن اینٹھا ہوا۔ اینٹھن ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے اس کو اینٹھن کہتے ہیں، یعنی آپ کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ بالکل کھچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ محنت اور مشقت کی علامت ہوتی ہے، جو لوگ سخت محنت کرتے ہیں ان کے بدن میں اینٹھن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے وہ پٹھے، ان کی وہ رگیں وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پسلیاں ابھری ہوئی،
ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، کھیتی بھی کرتا ہے، معمار بھی ہے، ہنرمندی اس کے اندر خوب پائی جاتی ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے وہ محنت کی وجہ سے۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، اس کو دیکھیے حاشیے کی علامت لگائی گئی ہے، اس کے اوپر یہ نیچے لکھا گیا ہے، اس عمارت سے گویا وہ کاروبار مراد ہیں جن میں آئندہ یہ لوگ گزران کر کے اپنی قسمت سنواریں گے۔ یعنی وہ عوام کے لیے ایک برج کی بنیاد ڈال کے آیا تھا گویا۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔